بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج میں بات کروں گی استغفار کے حوالے سے۔ بہت سارے جو ہے نا معاملات، چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں آزمائش ہے، معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے حربے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ان مشکلات سے نکل نہیں پاتا۔ تو آج میں آپ کو ایک آسان سی چیز بتاؤں گی۔ آسان تو نہیں ہے، کیونکہ اس کو آپ نے زبانی نہیں کرنا۔ اگر آپ کہیں گے نا کہ صرف آپ زبان سے اگر اس کو کہہ دیں گے تو اس سے آپ کو ویسے اس کے فروٹس یا اثر نظر آئے گا، تو وہ چیز شاید اس طرح سے نہ ہو، لیکن دل سے جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایمان آپ زبانی اگر آپ کہہ بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں، لیکن آگے پھر آپ کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو بغیر عمل کے جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اور عمل میں نیت ہوتی ہے، اور پھر نیت کے ساتھ اخلاص ہونا ضروری ہے۔ تو استغفر اللہ، استغفار کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ استغفار جو ہے، جو ہم پڑھتے ہیں صبح شام کے جو اذکار ہیں ان میں بھی ہے، آپ 100 دفعہ جو ہے وہ آپ تسبیح کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حدیث جو ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دن میں اللہ سے 70 بار جو ہے وہ استغفار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی جو ہے وہ 70 بار یا 70 بار سے زیادہ کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو ان سے بہت زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ذکر ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی زندگی میں جب شامل کرتے جائیں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ ملتے جائیں گے۔ تو آج میں صرف استغفار کے حوالے سے بات کروں گی۔ استغفر اللہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا یا معافی مانگتی ہوں۔ استغفار جو ہے وہ غفر سے نکلا ہے، وہ غفرہ ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو ایسے کور کر دینا کہ اس کا کوئی نقصان جو ہے نا وہ آپ تک نہ پہنچے، اس کا کوئی اثر آپ تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یا اس کو کور کر دینا، یا پھر اس کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں استغفر اللہ میں ہی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کو انڈائریکٹلی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، چھپا دے، ٹھیک ہے۔ اب گناہوں سے جو ہے وہ ہم معافی بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں، دوسرا ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا یا صراط مستقیم دکھا۔ تو ان ڈیپتھ اس میں میننگ کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہمیں اس پہ چلا بھی، ہمیں منزل مقصود تک پہنچا بھی، اور پھر جو بھی رستے میں ہرڈلس ہیں ان سب میں بھی تو ہمارا ساتھ دے۔ تو ہم جو ہے وہ گناہوں کی معافی بھی مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہ کو مٹا دے، اس کا اثر زائل کر دے، اور دوبارہ ہم سے ایسی غلطی نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان غلطی ہوئی یا گناہ کرتا ہے نا تو شرمندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو نہیں بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، لیکن جن کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو گلٹ میں چلے جاتے ہیں، میں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہی ہوں۔ تو ایک دم سے انسان نا شرمندہ ہوتا ہے، اس کو گلٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ چاہتا ہے توبہ کرے۔ اب ہوتا کہ شیطان اس کو جو ہے نا وہیں سے پکڑتا ہے کہ بھئی تم تو، یہ تو اتنا بڑا گناہ، یہ تو پتہ نہیں معاف ہوگا کہ نہیں، اور انسان پتہ نہیں کتنے ٹائم جو ہے وہ اسی چیز میں رہتا ہے۔ تو یہ ایک شیطان کا جو ہے نا سب سے بڑا اٹیک ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس چیز سے بالکل بھی نہیں گھبرانا۔ جیسے ہی آپ سے گناہ ہوا، اول تو کوشش کریں کہ گناہ کے راستے جو بھی اللہ نے بتائے ہیں، جو بھی اللہ نے حدیں بتائی ہیں، ان کو کراس کریں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی، کیونکہ میں نے کہا نا کہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہوگی، اسی لیے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا مطلب کہ ٹھیک ہے اتنے گناہوں کی معافی ہے، اس کے بعد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں اکثر بات کرتی ہوں کہ گیمز ہوتی ہیں، ان میں ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے، ان میں لائف لائن ہوتی ہے، تو وہ ہم یوز کر لیں تو بس اس کے بعد ختم تو نہیں۔ ہمارے پاس جو ہے آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے وہ ہے، مدت ہے ہماری، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اتنا ڈیوریشن ہے کہ ہم اپنی آخری سانس سے پہلے سارے گناہوں کی بھی تو معافی مانگ لیں گے تو اللہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہماری نیت صاف ہو۔ اب گناہوں
کی معافی تو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز بہت زبردست ہے کہ دوبارہ غلطی سے بھی بچائے، مطلب جب آپ استغفار کریں تو یہ ایسی ہی کیفیت ہونی چاہیے آپ سے کی کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں اور مجھے آئندہ اس غلطی سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو استطاعت ہے، جو توفیق ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے جو اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں جب وہ گناہ کر لیتے ہیں اللہ نے بخش دیتا ہے، مطلب ان سے گناہ ہو گیا، انہوں نے اللہ سے وہ کیا کرتے ہیں، فوراً سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز ہیبٹ میں اپنے کر لینی ہے، اپنے اندر اس چیز کو جذب کر لیں کہ کوئی بھی غلطی ہوئی ہے، کوئی بھی گناہ ہو گیا، فوراً معافی مانگنی ہے، دیر نہیں لگانی اس چیز میں۔ کیونکہ میں نے یہ بھی ایک چیز سنی تھی، ویڈیوز میں بھی دیکھا تھا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو فرشتہ ایک دم سے نہیں لکھتا جو گناہ ہے، اس کو مطلب وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید یہ معافی مانگ لے، تو جب انسان استغفار کر لیتا ہے تو وہ گناہ وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ نوح میں آتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو، وہ ضرور تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے، ترجمہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، کیونکہ جو معافی مانگنا ہے نا وہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے ری شیپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی ہماری زندگی ہے، جیسی بھی ہم نے گزاری، یہ جس لمحے بھی ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم انڈائریکٹلی جو ہے اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ ہم، کیونکہ ہمیں گلٹ ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا غم ہے اس کا بھی جو ہے نا یہ استغفر اللہ کے ذریعے جو ہے نا آپ اپنے غموں کا جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ خیر کریں، تو مطلب آپ کے غم جو ہوتے ہیں وہ بھی دور ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے استغفار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کو دل کا جو سکون ہے وہ بھی ملتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کے دل پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا، آپ گناہوں کی طرف سے اللہ سے پر امید ہوں گے کہ ہاں اللہ مجھے معاف کر دے گا، یا اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو آٹومیٹیکلی انسان کا دل سکون میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنی بھی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں، جو بھی مسئلہ چل رہا ہے، لائک کوئی بھی مسئلہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ایک واقعہ تھا اس میں آتا ہے سیرت میں کہ کوئی انسان اسی طرح آئے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں رہتا، لیکن جو جتنا مجھے یاد ہے میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسی طرح مطلب 2-3 لوگ آئے اور انہوں نے اپنے مسئلے اسی طرح سے بتائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استغفار پڑھنے کا کہا، تو مطلب کسی صحابی نے پوچھا کہ یہ کیا مطلب، یہ ہر ایک کا مسئلے کا حل جو ہے وہ استغفار ہے، تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس بات کو بتانے کا یہ ہے کہ استغفار کوئی معمولی چیز نہیں ہے، آپ اپنے اللہ سے معافی مانگ رہے ہو اور یہ زبانی نہیں ہونا، ٹھیک ہے، آپ سے وربلی کہہ دو، دل میں آپ کے نہ ہو، تو یہ چیز نہیں، یہ جو ساری چیزیں، یہ سارے فروٹس ہیں کہ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافے کا ہے، پھر دل کا سکون ہے، پھر مشکلات کا حل ہے، یہ سب چیزیں تب ہوں گی جب آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر غم سے فراغت عطا فرما دیتا ہے، یہ ابو داؤد میں۔ تو کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی پریشانی ہے، کہیں پہ اسٹک ہو گئے ہیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ پھر اللہ سے قربت اور محبت کا بھی ذریعہ ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہوں تو وہ ایٹ لیسٹ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کے اندر جو استغفار ہے اس کو ضرور کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ گناہوں سے جو ہے وہ معافی مانگتے ہیں تو پھر آپ کو ایک امید اور نئی ایک شروعات، بڑی فیلنگس آتی ہیں، آپ کو ایسے احساس ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ اللہ نے میرا گناہ معاف کر دیا، اور میں دوبارہ سے انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان کے حوالے سے بڑا اچھا اس کا وار ہے، شیطان کے اوپر ہوتا ہے وار یہ کہ شیطان مایوس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ہمیں کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے کشادگی عطا کرتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب رزق جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے، رزق میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی شادی ہے، پھر اس کے بعد آپ کی صحت ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں۔ اس لیے پہلے جب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا
تو میں سمجھتی تھی کہ شاید یہ صرف پیسے سے ریلیٹڈ ہے نا، لیکن اب مجھے پتہ چلا تو اس چیز کا مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی صحت کتنا بڑا رزق ہے اللہ کا. اور اس کے بعد پھر لوگ بہت ساری چیزوں میں شادی کے مسائل کو لے کے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو یہ بھی چیز تقدیر میں اللہ نے لکھی ہوتی ہے. آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ رستے بنا دے گا. جس نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہا، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تو استغفار کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر ٹائم اس کوشش میں ہے کہ انسان جو ہے وہ بھٹک جائے رستے سے. ٹھیک ہے، شیطان کا جو ایک طریقہ ہے یا جو اس کی ایک خواہش ہے وہ انسانوں کو اس نے جہنم میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ استغفار کر لیتے ہیں، دل سے معافی مانگ لیتے ہیں، تو آپ شیطان کو انڈائریکٹلی یہ چیز بتا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہارا تو کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے تو سارے پلان خراب ہو گئے. تو شیطان کے پلان سب خراب کرتے ہیں. وہ جو بھی آپ سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ شاید یہ بندہ میرا ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ نہیں، میں تمہاری نہیں یا تمہارا نہیں، بلکہ میں اللہ کی بندی ہوں اور مجھے اللہ کے بندوں میں ہی شامل ہونا ہے. اس لیے میں اللہ سے اپنے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گی، چاہے جتنا مرضی تم مجھے مایوس کرنے کی کوشش کرو. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی تم میں سے اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ ریگستان میں اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی دوبارہ پا لیتا ہے. کوئی بھی چیز کوئی بھی ملے نا تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ صحرا میں ریگستان میں جو ہے جب کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ ملے تو اس کی خوشی تو واقعی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈائریکشن چیزیں معاملات اس طرح سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رحمت اپنی اللہ کی رحمت اتنی چھائی ہوئی ہے، اسی لیے چھائی ہوئی ہے نا کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے. اسی لیے اللہ نے آخری سانس تک اس کو مہلت دی ہے کہ موت سے پہلے توبہ کر لو. ٹھیک ہے، تو اور بھی بہت ساری حدیث اور چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ خود بھی اپنے طور پہ پڑھیں کہ استغفار کی کیا کیا فائدے ہیں. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کو گلٹ بھی ہوتا ہے، دل پہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان گناہوں میں جاتا جائے نا تو بہت عجیب سا ہو جاتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ توبہ استغفر اللہ جو ہے اس کو کرنا ہے. اچھا، اس میں جو بیسٹ استغفار ہے وہ صبح شام کے اذکار جو ہیں ان میں آپ کو مل جائے گا سب سے بہترین. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیری بندی ہوں. میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و وعدے پر قائم ہوں. کون سا عہد؟ عہد الست ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں چیزیں بتائی تھی اس میں کہ انسان کے جو بندوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی دنیا میں ایک طرح کے جتنے بھی معاملے ہیں. تو انسان اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طاقت، جو بھی میری استطاعت ہے، جو میرا ایمان ہے، جو میرا علم ہے، جو میرے وسائل ہیں، ان کے مطابق میں تیرے وعدے پر قائم ہوں. میں تیرے سامنے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیرے سامنے اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں. اپنے جو گناہ ہیں ان کا بھی اقرار کر لیا اور ان سے پناہ مانگ لی، اور پھر نعمتوں کا بھی اقرار کیا. کیونکہ انسان کو اللہ نے ہر حال میں، کوئی انسان جس بھی حال میں، چاہے وہ بے شک ہے کہ میں تنگ ہوں، میں پریشان ہوں، یہ ہے وہ، اگر وہ اپنے ارد گرد دیکھے گا تو بہت ساری نعمتیں اس کو اللہ نے دی ہوں گی. بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا. انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو اس کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، تو پھر وہ کتنے سچے دل سے معافی مانگتا ہے نا. تو انشاءاللہ آپ نے بھی یہی چیز کرنی ہے. اس استغفار کو جو ہے ایٹ لیسٹ صبح میں جیسے فجر کے بعد پڑھ لیں، شام میں مغرب کے بعد پڑھ لیں. اس کے علاوہ جب بھی آپ کبھی اداس ہیں، پریشان ہیں، یا کسی چیز سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی غم سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز کریں. استغفار کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ شامل کر لیں. جو شخص یقین کے ساتھ دن میں یہ دعا پڑھے اور اسی دن مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو رات میں پڑھے اور مر جائے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. یہ سید الاستغفار جو سب سے بہترین استغفار ہے اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ یہی چیزیں ہیں کہ دیکھیں آپ جب سکون میں ہوں گے، اسٹریس فری آپ کی زندگی ہوگی، تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا جسم بہتر ہوگا، آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کا امیون سسٹم ہو گیا وہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو انسان کوئی بھی تسبیح ہے، استغفار کی تسبیح ہے، تو وہ بھی لائک استغفار جب آپ کرتے ہیں تو ایک اللہ تعالیٰ کا نور بھی جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو پھر آٹومیٹیکلی آپ گناہوں سے بچتے بھی ہیں۔ آپ پھر یہ بھی کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ تو جب گناہوں سے پاک زندگی ہوتی ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، جو واقعی میں کہتے ہیں نا کہ جن کا ظاہر اور باطن اور مطلب ان کی تنہائیاں اور ان کی محفلیں سب پاک ہوتی ہیں گناہوں سے۔ کوشش کریں جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں گناہوں سے بچیں، اور جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ قریب ہوں، کیونکہ اسی میں ہی خیر ہے اور اسی میں ہی بھلائی ہے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے، جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے۔ تو بس یہ ساری چیزیں تھیں، آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ سید الاستغفار جو ہے وہ بھی میں آپ کو شیئر کر دیتی ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اپنے پاس، نہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو یاد کریں میننگز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ۔